بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ملک صاحب سے۔ ملک صاحب، اس کو جس طریقے سے آپ نے بتایا ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے عملے کو کامیابی عطا کرے اور ماں کو چین آ جائے، اس میں بہرحال آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم نے بھی اندازہ لگایا اور لوگوں نے بھی دیکھا ہے۔ اس کا جو ہے وہ نفسیاتی پہلو بہرحال بہت برا ہے۔ اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے یہ کیا ہے وہ بھی ایک نفسیاتی بیمار ہے، اور اس قسم کے لوگوں کی حوصلہ افزائی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس قسم کے لوگوں کے بارے میں جو اس قسم کی حرکتوں میں انوالو ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اگر فرض کیجئے کسی نے کہا کہ مجھے ایک بچہ چاہیے، ہو سکتا ہے لا ولد ہوں، ہو سکتا ہے ان کے پاس 5-6 بیٹیاں ہوں، ایک بیٹا اڈاپٹ کرنا چاہتے ہوں، یا جو بھی صورتحال رہی ہے، لیکن وہ شخص کتنا شقی القلب ہے یا وہ عورت کتنی شقی القلب ہے، کیونکہ وہ بھی کبھی ماں بنے گی یا ہو سکتا ہو، تو کیسے کسی کا لخت جگر اٹھا گی؟ کیا تو وہ کیا پاگل یا سائیکک پیشنٹ نہیں ہے؟ سائیکیٹری کی جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریاز ہیں، DSM-4 اور DSM-5 ICD-10، اس میں معاشرے کی جو ذہنی بیماریاں ہیں ان کو قطعی طور پہ ایڈریس نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو معاشرے کے اندر بھی کسی سے نفرت کرنا، بغض رکھنا، کسی کی چوری کر لینا، کوئی اور غلط کام کرنا، وہ کلاسیفیکیشن میں تو نہیں فٹ ہوتا نا، مگر ہیں یہ ایولز آف دا سوسائٹی، اور ان سے میرے خیال سے اسی وقت ہم ایڈریس کر سکتے ہیں ان ایشوز کو کہ لوگوں کو ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہو، سینس آف سیکیورٹی ہو، اور ایک بے چینی نہ ہو اس نہیں، معاشرے یہ میں۔ کیا تعلیم کی کمی کی وجہ نہیں؟ تعلیم تو از دا بیسک ریزن۔ 3 چیزیں میرے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہیں: ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ امپلائمنٹ۔ اگر ہم یہ ایک وقت کے لیے تصور کر لیں کہ کسی صاحب حیثیت نے بچہ اغوا کروایا، تو صاحب حیثیت بھی بہرحال آج کل پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت زیادہ جی، باہر سے کوالیفائڈ ہوتے ہیں، تو مطلب کس طریقے سے ان کو آپ وہ کریں گے، گردانیں گے کہ ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے؟ آدمی بحیثیت انسان اتنا شقی القلب ہے۔ مجھے ایک جملہ اپنے پروفیسر ذکی حسن کا میں یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ انسان واحد اسپیسیز ہے جانوروں کے اندر، جس کو کہ ہم سوشل اینیمل کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو، اپنے ہی آپ کو خود ختم کر رہا ہوتا ہے، and is the most violent creature on earth۔ تو یہ سوشل ایولز اور وائلنس اور اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں، انفارچونیٹلی وہ معاشرے کا ناسوری بنے ہوئے ہیں۔ اس کو کلیکٹیولی ہی ایڈریس کیا جا سکتا ہے، کلیکٹیولی ہی اس کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیے نا، یہ تو بڑا امپاسبل سا ہوگا کہ آپ ایک اسٹاف کو امپلائی کریں۔ یہ تو صرف جو فلائٹ کیپٹنز ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ ان کا ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، سائیکارٹسٹ ان کے ایگزامز لیتا رہتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بہت سی جانیں وابستہ ہوتی ہیں، تو خدا نخواستہ ایسا نہیں ڈپریشن میں ہیں یا یہ ہیں وہ ہیں، ان کے ساتھ 6 مہینے بعد یہ اس قسم کے ان کے ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن عام آرگنائزیشنز میں کوئی بھی محکمہ ہو، چاہے صحت کا محکمہ ہو یا پولیس کا محکمہ ہو یا ایجوکیشن کا محکمہ ہو، ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں وہ بچی کا منہ کالا کر دیا یا وہ ہاتھ توڑ دیا، حالانکہ وہ ٹیچرز ہیں لیکن وہ بھی بہرحال گھریلو پریشانیوں کی فرسٹریشن وہ نکال رہے ہیں، تو یہ کوئی فرسٹریشن والا مسئلہ تو نہیں ہے؟ فرسٹریشن والا مسئلہ تو ایسا نہیں لگتا، یہ تو مجھ کو جو ایک انر گٹ فیلنگ کہیے وہ یہ ہے کہ یہ یقیناً اسپتال کے عملے کی بھی کنائیونس ہو سکتی ہے، اس شخص کی بھی کنائیونس ہو سکتی ہے
جس نے بچہ اڈاپٹ کرنا تھا یا جس نے اگر ان سے خاندانی کوئی دشمنی یا کوئی اس طرح کا ایشو ہے. یہ ایک یہ تو سمپل ملک صاحب بتائیں گے کہ خاندانی دشمناگی کا بھی تو بیک گراؤنڈ دیکھا جا سکتا ہے ملک صاحب؟ جی ہم بالکل یہ بھی ایک اس میں ایک حصہ ہے ہماری انویسٹیگیشن کا. ہم اس پہ بھی ورک کرتے ہیں اور دوسری بہت ساری چیزیں ہیں ہم تمام پہ ابھی ورک کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکیں. تو اس چیز کو بھی ہم نے سامنے اپنے رکھا ہوا ہے, فیملی والا بھی, اور وہ بھی ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے نا, ہمیں تو اس کا نہیں اندازہ کہ ان کی کوئی خاندانی دشمناگیاں تھیں یا نہیں تھیں, یا ان کا کیا مطلب. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ جو ہے وہ انتقاماً. لیکن اب تک جو ہماری معلومات ہے اس میں کوئی ایسی خاندانی چیز سامنے نہیں آئی ہے جو ہم نے اپنی معلومات کی ہے. ایون دین ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں, تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے اب آگے چل کے. بہرحال اس میں میرے خیال میں ہم دعا کر سکتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے کی بازیابی ہو جائے اور ہماری پولیس بھی سرخرو ہو اور اور اللہ کرے آئندہ اس قسم کا کوئی بھی انسیڈنٹ نہ ہو کہیں پہ بھی, کسی بھی جگہ پہ بھی, کیونکہ بہرحال دکھ وہی محسوس کر سکتے ہیں جو اپنی اولادوں کو کھوئے بیٹھے ہوئے. آپ دونوں صاحبان کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. ہم نے اس میں کوشش کی ہے کہ وہ معاشرتی برائیاں جو کسی بھی حوالے سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان کا کسی نہ کسی طریقے سے سدباب کیا جائے. ہمارا مقصد لوگوں کی کاوشوں کو اپریشیٹ کرنا ہے. جیسا کہ پولیس ہے, ہمیں پتہ ہے پولیس نے اس میں بہت زیادہ محنت کی اور ہم نے پولیس کے ساتھ وہاں کافی لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے بھی تعاون کیا ہے, اور ہم اس پہ بھی نگاہ رکھے ہوئے ہیں, اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماں کو ٹھنڈک عطا فرمائے کلیجے میں جس کے کلیجے کا ٹکڑا اس سے بچھڑ گیا ہے. اپنے میزبان سعدی جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.